قانون میں کچھ ایسے نقائص ہیں، اس درندگی کے خاتمے کے لیے 3 سطحوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 قسموں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری حکومت کی بنتی، پھر ذمہ داری والدین کی ہے، فیملی کی، تیسری ذمہ داری سوسائٹی کی ہے۔ حکومت کو بڑی فیصلہ کن قسم کی لیجسلیشن، قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ کچھ لوگ تو والدین اور خاندان جانتے ہوئے کہ انصاف نہیں ملنا، درندہ لوگ طاقتور ہیں، ان کے پیچھے طاقتور جتھے ہیں، قانون اس ملک میں کمزوروں کے لیے نہیں ہے، طاقتوروں کے لیے ہے، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اپنی خاندان اور بیٹی کی عزت کی خاطر رپورٹ ہی نہیں درج کراتے، تھانے میں بھی نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ہے حیف ہے اس ملک کے قانون پر کہ جس پر اعتماد نہ کرتے ہوئے غریب اور کمزور درندگی کا نشانہ تو بن جائے مگر رپورٹ بھی نہ کرے، قانون کا راستہ اختیار نہ کرے۔ مایوس ہے جس قانون سے اس ملک کا غریب اور کمزور مایوس ہے، اس قانون اور اس نظام پر حیف ہے۔ پھر کچھ لوگ جاتے ہیں رپورٹ کرنے، اور طاقتور عناصر جو جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں وہ رپورٹ نہیں ہونے دیتے، پولیس پر ان کا اثر رسوخ ہے، پولیس ان کو خراب کرتی ہے۔ الغرض داد رسی تو دور کی بات ہے، اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR ہی درج نہیں ہوتی۔ یہ اس ملک کا حال ہے۔ اور پھر یہ عناصر، ان کے پیچھے سیاستدان بھی ہوتے ہیں، ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ بھی ہوتے ہیں، مضبوط طاقتور جتھا بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ صلح پر بھی مجبور کرتے ہیں، گواہوں کو ہراساں بھی کرتے ہیں، پولیس پہ رپورٹ بھی درج نہیں ہوتی۔ 20 اسباب ہیں جن کی وجہ سے درندگی کا شکار ہونے والا خاندان منہ چھپا کے پریشان حال بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا علاج کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا اگر سوسائٹی کا ضمیر خود بیدار نہیں ہوتا، اگر ہماری سوسائٹی کا اجتماعی غیرت و اجتماعی ضمیر خود بیدار نہیں ہوتی، کوئی اس کا علاج نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ طاقتور لوگ، اقتدار پر براجمان لوگ، ان کے بیٹے بیٹیوں کو کوئی نہیں اٹھاتا۔ بہت ریئر واقعہ ہوتا ہوگا، وہ درندگی کا شکار نہیں ہوتے، انہیں کیا فکر ہے؟ انہیں کیا فکر ہے؟ اور اگر انہیں غریب کی بیٹی کی عزت کا خیال آ جائے تو وہ فرشتے کہلائیں۔ انہیں غریب کی عزت کا خیال آ جائے تو خدا جانے فرشتے ان سے مسافے کے لیے زمین پر اتریں۔ اگر وہ غریب کی مدد کریں، بے کس کی مدد کریں، محتاج کی مدد کریں، مجبور اور مقہور کی مدد کریں، تو ان کا صف ولی اللہ اولیاء کی سطروں میں لکھا جائے۔ کوئی فکر نہیں کرتا، آپ کو خود اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سوسائٹی کا ہر فرد اور ہر گھرانہ نفسا نفسی اور خود غرضی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ جب تک اس پر نہ بیتے، اس کے اپنے گھر پر نہ بیتے، کوئی دوسرے کے لیے نہیں تڑپتا، اور جس پر بیتتا ہے وہ چیختا ہے۔ دوسرے میکسیمم ہے کہ اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا دیں، اور یہ واقعہ بھی زینب بیٹی کے موقع پر آیا کہ وہ ایک آواز، ایک اجتماعی آواز بن گئی، قوم کی آواز بن گئی، پھر بین الاقوامی آواز بن گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل کا شعور قوم میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن مقرر کیا جائے 365 دنوں میں، وہ صرف بچوں اور بچیوں کو اس درندگی سے بچانا کس طرح جائے، اس کا شعور دینے کے لیے وہ دن مختص ہو۔ میں سجیسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو، اس حوالے سے بہترین موقع ہے کہ 10 جنوری کو پاکستان میں زینب ڈے مقرر کر دیا جائے۔ اس قوم کے بچے بچیوں کی کو درندگی سے بچانے
اور ایسی سفاکیت سے بچانے اور ان کی دادرسی کو حاصل کرنے اور آئندہ بچے بچیوں کو اس ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ایک میسج دینے کی ضرورت ہے جو ہر گھر تک پہنچے، ہر شخص تک پہنچے، ہر کان تک پہنچے، ہر سویا ہوا مردہ ضمیر جھنجھوڑا جائے، اس میں ہر ایک کو جھنجھوڑا جائے، ہر سوئی ہوئی غیرت کو جگایا جائے اور ہر ایک کو احساس دلایا جائے کہ آج اگر اس کے بچے بچی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ اسے خیال آئے کل یہ ظلم میرے بچے بچی کے ساتھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، آج اس کے ساتھ ہوا ہے کل ہم پر یہی وقت آ سکتا ہے۔ جب تک کوئی شخص دوسرے پر ہونے والے ظلم کو اپنی جان پر ہونے والا ظلم نہیں سمجھتا اور وہی احساس، وہی درد، وہی شعور اور وہی طرب پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک معاشرہ اس درندگی اور اس قسم کی بربریت کی روک تھام نہیں کر سکتا۔ اور میں اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں حکومت پاکستان سے، عمران خان صاحب سے، کہ 10 جنوری کو زینب ڈے مقرر کریں، اناؤنس کریں، اور اس دن جلسے جلوس نہیں چاہیے، سیمینار ہوں، ورکشاپس ہوں، اس میں پولیس کے افسران آئیں، لائرز آئیں، وکلاء آئیں، علماء آئیں، تاجر آئیں، خواتین ہیومن رائٹس کی آئیں اور وہ شعور دیں، ورکشاپس ہوں، لیکچرز ہوں، سیمینارز ہوں، ٹیکنیک سکھائی جائیں، ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے کہ اپنے بچے بچیوں کو کس طرح درندگی سے بچانا ہے۔ وہ دن تعلیم و تربیت کا دن ہو۔ ایک اور بڑی اہم بات، لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ آج کے دن تک بچے بچیوں کے ساتھ اس طرح کی درندگی وہ دہشت گردی کی دفعہ کے تحت نہیں آتی۔ کتنا بڑا ظلم ہے اس ملک میں، وہ دہشت گردی میں شامل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک نئے قانون کے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ آج بنایا جائے۔ اب ہماری بہن انجم حمید صاحبہ بتا رہی ہیں کہ بڑے لوگوں کے اپنے بچے انوالو ہوتے ہیں ایسی درندگی میں، اس لیے قانون نہیں بنتے، غریب کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی۔ اور اس کا ایک اور سبب یہ ہے کہ جب ایسی درندگی ہوتی ہے اس موقع کا چشمدید گواہ کوئی نہیں ہوتا، کیس ختم ہو جاتے ہیں، اس کا چشمدید گواہ نہیں ہوتا۔ جب آپ چشمدید گواہ نہیں ہوگا، اور گواہ ہوگا کہاں سے؟ جب گواہ نہیں ہوگا آپ جرم ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ اس ملک کا کھوکھلا قانونی نظام ہے جو غریب کو دادرسی فراہم کرنے کے لیے خود اپنے کھوکھلے پن کو دور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں دوسرا مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ لا آف ایویڈنس میں ایک تبدیلی کی جائے لیجسلیشن کے لیے، اور ڈی این اے کا جو ٹیسٹ ہے اس کو کنکلوسیو ایویڈنس کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ جب بند کمرے میں کوئی درندہ درندگی کرے گا اس کا چشمدید گواہ کہاں سے ہوگا؟ جب گواہ نہیں ہوں گے تو وہ جرم ثابت نہیں ہوگا اور بینیفٹ اور ڈاؤٹ درندے کو ملے گا اور مظلوم روتے رہ جائیں گے عمر پر۔ ایسے موقع پر ایک ہی راستہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کنکلوسیو ایویڈنس کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ مجھے حیرت ہے کہ قانون دان، قانون سازی کرنے والی لیجسلیچر، پارلیمنٹ کیوں خاموش ہے۔ فوری طور پہ انہیں ڈی این اے ٹیسٹ کو کنکلوسیو ایویڈنس بنانے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے اور بچے بچیوں کے ساتھ اس زیادتی کو ڈائریکٹلی دہشت گردی 780 اس کے تحت درج کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت بنتا ہے جب خوف و ہراس کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے، از خود یہ جرم دہشت گردی میں نہیں آتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔